بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیع علی مدد۔ ولسٹ نیوز سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ عدل و انصاف کی بالادستی یقینی بنا کر بانی پاکستان اور مصدر پاکستان کی ارواح کو سکون فراہم کیا جا سکتا ہے۔ حکومت و اپوزیشن کالعدم جماعتوں سے ناطہ توڑ دیں، بصورت دیگر قائد اعظم کے نام کی مالا جپنا چھوڑ دیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا 25 دسمبر کو یوم قائد اعظم پر خطاب۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ و قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی دیانتداری، عزم مصمم اور جہد مسلسل سے تاریخ اور جغرافیے کو بدل کر پاکستان کے قیام کا معجزہ برپا کیا۔ حکمرانوں، سیاستدانوں نے ذاتوں، جماعتوں کو ملک و قوم پر مقدم رکھا ہوا ہے اور ذاتی جماعتی مفادات کے لیے قائد اعظم کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اہل سیاست قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرتے تو پاکستان کبھی دو لخت نہ ہوتا اور نہ دہشت گردی سے مجروح ہوتا۔ حکومت اپوزیشن کالعدم جماعتوں سے ناطہ توڑیں، بصورت دیگر قائد اعظم کے نام کی مالا جپنا چھوڑ دیں۔ قائد اعظم کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے انتہا پسندی اور تشدد کی حوصلہ شکنی اور تمام صوبوں، مسالک اور اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی یقینی بنانا ہوگی۔ حکومت آمرانہ طرز عمل اختیار نہ کرے۔ اندرونی بیرونی خطرات میں گھرا وطن عزیز انتشار اور محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حکمران، سیاستدان سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ پوری قوم کی نظریں عساکر پاکستان پر ہیں۔ وطن عزیز سازشوں کے منجدار میں گرفتار ہے۔ حکمران، سیاستدان کرسی کے بجائے ملک کی فکر کریں۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے یوم ولادت بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ قائد اعظم نے انتھک جدوجہد سے خطہ ارضی پر ایک ایسی مملکت کا وجود ممکن بنایا جو ایک بڑی ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر آفتاب عالمتاب بن کر طلوع ہوا، جسے عالم اسلام کا قلعہ گردانا گیا۔ ہمارا ازلی دشمن آج بھی اپنی تمام تر توانائیاں اسے نقصان پہنچانے پر صرف کر رہا ہے۔ کلمہ توحید کے نام پر یہ پاک سرزمین لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کر کے حاصل کی گئی، جس کا مقصد عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے، جس کی وجہ سے آج ہم دشمنوں کے حصار میں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے محض مدنی ریاست کا نعرہ بلند نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار و افکار کے ذریعے ایک مکمل بنیاد فراہم کی، جس پر مدینہ النبی کے بعد قائم ہونے والی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست کو شریعت مصطفیٰ اور اسلامی تعلیمات کی مجسم تصویر بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی زندگی نے وفا نہ کی، جس کے نتیجے میں ملک ان طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا جن کا پاکستان کے قیام میں کچھ خرچ نہ ہوا تھا، اور برِ صغیر کے مسلمان ان ثمرات سے محروم رہ گئے جن کا خواب انہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی قیادت میں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایوبی مارشل لا کی پروردہ عصبیتوں، نفرتوں اور محرومیوں نے بھارت کی سازشوں کو پنپنے کا موقع فراہم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو دسمبر 1971 میں دو لخت کر دیا گیا۔ ضیائی مارشل لا میں ایک بار پھر عالمی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو نفرتوں اور تشدد کی اماجگاہ بنا کر کئی ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی، مذہبی اور انسانی آزادیوں پر قدغنیں لگائی گئیں، لیکن تحریک نواز فقہ جعفریہ نے دشمن کی سازش کو حسینی محاذ ایجیٹیشن جیسے مارکوں سے ناکام کیا اور شیعہ سنی وحدت کا پرچم کبھی سرنگو نہیں ہونے دیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اگر ملکی پالیسیوں کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کے مطابق ڈھالا جاتا تو پاکستان آج دنیا کی سپر پاور ہوتا اور کشمیر و فلسطین آزاد ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قائد کے پاکستان کو اجالنے اور نکھارنے کے لیے نفرتوں اور انتہا پسندی سے ہمیشہ نبرد آزما رہیں گے اور وطن کی عزت و حرمت، دفاع و استحکام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان اندرونی بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ بدلتے عالمی حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ حکمران، سیاستدان قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے تمام ادارے قومی مسائل پر یکجہتی اختیار کریں۔ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کروایا جائے، کیونکہ اس پر عمل ہی دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور قائد اعظم کے پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس عزا ماتمی جلوسوں کا انعقاد۔ واعظین و ذاکرین نے فضائل و مصائب جناب سیدہ بیان کیے۔ پروگراموں کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق دختر رسول معظم خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حضرتناک شہادت کی مناسبت سے ایام عزائے فاطمیہ کے موقع پر امام بارگاہوں، عزاخانوں میں مجالس عزا، سیمینارز اور کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، جن سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام، واعظین و ذاکرین نے اسوہ بطول کو طبقہ نسواں کے لیے کامل نمونہ عمل قرار دیا۔ دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی چوڑھپال میں مجلس عزا سے علامہ سید مطلوب حسین تقی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر
پر ماتمداری برپا ہوئی ہے۔ طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام علی ہال میں مجلس فاطمیہ سے مفتی سید باسم عباس ظاہری، علامہ سید قمر حیدر زیدی اور دیگر نے خطاب کیا۔ نمائندہ ویلسر نیوز نارووال عمران عارف کے مطابق سید احتشام حیدر شمسی کربلائی کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ گلستان زہرا نارووال میں مجلس منعقد ہوئی۔ مجلس زا سے علامہ علی ناصر تلہاڑا، ذاکر ذریت عمران شیرازی، ذاکر کامران عباس بی اے نے خطاب کیا۔ مقامی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ نمائندہ ویلسر نیوز رانی پور شاہ نواز سولنگی کے مطابق ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے مختار فورس کے زیر اہتمام رانی پور میں مجلس زا منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ذاکر وقار احمد شیدی نے خطاب کیا۔ داخلی چراغ قلعہ اسلام آباد میں مجلس زا بابا سید دلبر شاہ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ مجلس زا امام بارگاہ ملحقہ دربار عالیہ پیر سید حیدر بخاری میں منعقد ہوئی، جو مرجع خاص و عام ہے اور دور و نزدیک سے حاجت مند توسل اہل بیت کا دروازہ سمجھ کر دربار سید حیدر شاہ آتے ہیں اور من کی مرادیں پاتے ہیں۔ مجلس زا سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ فخر عباس آبدی اور مقامی ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر ضلع بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ انجمن کنیزان امام العصر والزمان کے زیر اہتمام امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس عزائے فاطمیہ سے لواء زینب کاظمی اور سیدہ بنت موسیٰ موسوی نے خطاب کیا۔ جشن ولادت پرنور سید الساجدین پر ملک بھر میں محافل جشن کا انعقاد۔ جہاں بھر میں مشن زین العابدین عزاداری کی صورت میں جاری ہے، جو مظلوموں کے لیے جائے پناہ ہے۔ 15 جمادی الاول کے پروگراموں کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق 15 جمادی الاول کو امام چہارم حضرت علی بن حسین امام زین العابدین کا یوم ولادت پرنور مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد اور امام بارگاہوں میں محافل میلاد، کانفرنسیں، سیمینار اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں علماء کرام، واعظین اور ذاکرین نے سیرت و کردار و امام سجاد پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ حیات طلباء اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم راولپنڈی میں محفل سجادیہ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ قمر حیدر زیدی نے باور کرایا کہ عالمی امن کے قیام اور ظلم و ستم کے انہدام کے لیے اسوہ امام سجاد کی عملی پیروی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ محفل سے سید حسن کاظمی، قاری مقبول حسین، سید زین العابدین کاظمی، علی حسین مون، سید ذیشان کاظمی، محب علی نے بھی خطاب کیا، جبکہ نظامت کے فرائض سید جروان حسین کاظمی نے انجام دیے۔ انجمن غلامان ابو طالب کے زیر اہتمام محفل ولادت امام زین العابدین امام بارگاہ قصر ابو طالب میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ محسن علی حمدانی نے خطاب کیا۔ تلگنگ نمائندہ ولسر سید تصدق حسین شاہ کے مطابق بسلسلہ ولادت مولا سجاد علیہ السلام جشن امام زین العابدین علیہ السلام شجر رضا کے زیر انتظام باب ابو طالب مسجد حیدریہ تلگنگ میں منعقد کیا گیا، جس میں ذاکر غلام فرید جعفر، ذاکر ذیشان عالم، مولانا حسن رضا جواد، ذاکر کرم حسین اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ آخر میں کیک بھی کاٹا گیا۔ مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 15 جمادی الاول ظہور پرنور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں کوہاٹ شیر کوٹ میں بھی مختار ایسو کے زیر انتظام مسجد کلندر خیل میں جشن کا انعقاد کیا گیا۔ جشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک کا شرف اذان مجتبیٰ حیدر نے حاصل کیا۔ بعد از تلاوت کلام پاک مختار ایسو کے ممبران نے منقبت خوانی کی اور محمد و آل محمد کی شان اقدس میں ذکر فضائل بیان کیے۔ جشن کے آخر میں تقریب کا خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ 25 دسمبر یوم ولادت قائد اعظم محمد علی جناح کی مناسبت سے اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ کو شاندار خدمات سر انجام دینے پر اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کے موقع پر اسلام آباد بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 25 دسمبر نیشنل ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب منعقد ہوئی۔ قائد ڈے کے موقع پر اس تقریب کے انعقاد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات تھے۔ صوبائی سیکرٹری شاہد سلیم سمیت اسلام آباد کی اہم شخصیات اور اسکاؤٹس نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ابراہیم اسکاؤٹس کے چیف سید کاشف کاظمی بھی اسکاؤٹس اور رضاکاروں کے ہمراہ شریک ہوئے۔ سید واصف کاظمی نے اس موقع پر ملی نغمہ پیش کیا۔ بعد ازاں اسکاؤٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ابراہیم اسکاؤٹس کے چیف سید کاشف کاظمی کو اس موقع پر اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہونے والے مختلف کیمپوں اور مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں اور کورونا صورتحال کے پیش نظر ریسکیو رضاکاروں نے اسلام آباد میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں مستحق افراد میں راشن کی تقسیم اور مختلف رضاکارانہ سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ بہترین کارکردگی کی وجہ سے ابراہیم اسکاؤٹ اوپن گروپ کو اسلام آباد بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ 27 دسمبر اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، جمہوریت کی مجاہدہ
محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت ہے۔ آج آپ کو ان کی زندگی کے ایک ایسے واقعے سے آگاہ کرتے ہیں جس نے نہ صرف ان کو حیران کر دیا بلکہ ان کے دل پر علماء مکتب امام صادق کی عظمت کا نقش اور بھی گہرا کر دیا۔ سنتے ہیں اعلیٰ حیدر کی اس رپورٹ میں۔ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ ہیں، مولا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کا یہ خراج عقیدت 27 دسمبر کو دہشت گردی کا نشانہ بننے والی اسلامی دنیا اور وطن عزیز کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کے لیے تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی سے یقیناً ہر فرد اختلاف کی گنجائش اور حق رکھتا ہے، لیکن یہ بات ہر محقق، مورخ اور ان کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک بدترین آمریت کے خلاف اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی میراث کے تحفظ کے لیے جس استقامت کا مظاہرہ اور لاتعداد سیاسی بے وفائیوں، قید و بند کی صعوبتوں، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور جلا وطنیوں جیسی آزمائشوں کا مقابلہ جس پامردی سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا، وہ دنیا کی سیاسی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی اور جد و جہد پر لاتعداد کتب اور مقالے لکھے گئے، لیکن ان کی سیاسی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو میڈیا پر آنے کے باوجود زیادہ عام نہ ہو سکا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے بے نظیر بھٹو کو بھی ششدر و حیران کر دیا اور انہیں مکتب تشیع کے علماء روحانیین کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ان کے دوسرے دور حکومت میں ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کے اندھے قتل کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد تشریف لانے کا ہے۔ اپنی زندگی کی شدید ترین بحرانی کیفیت میں محترمہ بے نظیر بھٹو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے دعاؤں اور رہنمائی کے لیے بغیر کسی پروٹوکول کے علی مسجد تشریف لے آئیں۔ لیکن یہ منظر بے نظیر بھٹو کے لیے حیران کن تھا کہ ضیائی آمریت کو اپنے حسینی محاذ ایجیٹیشن کے ساتھ دھول چٹانے والے مرد کلندر و درویش آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا بسیرا ایک چھوٹی سی مسجد کے چند مرلے کے گھر میں تھا، جہاں وہ نجف اشرف سے تشریف لانے کے بعد گزشتہ 30 سال سے مقیم تھے۔ ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو حیرت و استعجاب کی کیفیت سے باہر نہ آئی تھیں کہ اس انکشاف نے انہیں مزید حیرت کے سمندر میں دھکیل دیا کہ آغا حامد علی شاہ موسوی خواتین سے براہ راست ملاقات نہیں کرتے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو آقائے موسوی کے طرز عمل نے حیرت میں ڈال دیا تھا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء بطور وزیر اعظم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے منتظر رہتے ہیں، جبکہ یہاں ایک مذہبی شخصیت کا بالکل جداگانہ انداز دیکھنے میں آیا اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ ایسا کردار واقعاً دین کے حقیقی نمائندے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کئی گھنٹے قائد محترم آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اہلیہ مادر ملت جعفریہ اور ان کی دختران کے ہمراہ چند مرلے کے گھر میں گزارے اور محترم خواتین کی وساطت سے بہت سے مسائل اور پریشانیوں کے حوالے سے آقائے موسوی سے دعائیں حاصل کیں۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو نے آقائے موسوی کو ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی تو آقائے موسوی کا یہ جواب تھا کہ ہم علی والے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ ہاتھ خدا اور معصومین کے سوا کسی کے سامنے دراز نہیں ہوتا، ہمیں اس ملک میں فقط اپنے عقیدے کے مطابق زندہ رہنے کا حق چاہیے جس پر ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو پاکستان کے ان غریبوں کے لیے کریں جن کی توقعات حکومت سے پوری نہ ہو سکیں۔ بالآخر بے نظیر بھٹو یہ کہہ کر علی مسجد سے رخصت ہوئیں کہ اپنی حکومت میں بھائی کے قتل نے مجھے ضعیف کر ڈالا تھا، لیکن اس فقیرانہ مرکز پر آنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی ملی ہے۔ اتنی بڑی قوم کا قائد اور اتنی عالمگیر شہرت کا عالم اس قدر تنگ و تاریک گھر میں رہائش پذیر ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے یہ کلمات مکتب تشیع، ماتمیوں اور عزاداروں کے مرکز کی روحانیت پر ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ قوم کیوں نہ ناز کرے کہ جس کے راہبروں نے بھی دین کے لیے سب کچھ قربان کیا اور دنیا کو ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھا۔ اسی لیے شہید علامہ ناصر عباس کے الفاظ آج بھی قوم کی سماعتوں میں تفاخر کا احساس پیدا کیے ہوئے ہیں
کہ علی جیسا امام کوئی نہیں اور موسوی جیسا قائد کوئی نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ملکوں قوم کے لیے تاریخی اقدامات بھی کیے اور ان سے سیاسی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن ایک تاریخی اقدام ہمیشہ ان کی قبر میں چراغ بن کر روشن رہے گا کہ ان کے دور حکومت میں جب شیعہ سنی عزاداروں کے مسائل کے حل کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد نے سید شجاعت علی بخاری کی قیادت میں ان سے ملاقات کی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی وزارت داخلہ، مذہبی امور اور چاروں صوبوں میں محرم کنٹرول روم قائم کیے گئے اور عشرہ محرم میں امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے۔ اور یہ تاریخ کی اٹل حقیقت ہے کہ جس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند شہ مشرقین نواسہ رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یا ان کی عزاداروں کے لیے سہولت پیدا کی، اس نے اپنی نجات کا سامان کر لیا۔ دیکھ لے اعجاز ذکر بادشاہ مشرقین، قبر میں بھی ہے نگہباں فاتح بدر و حنین، پاسبان زندگی ہے فاطمہ کا نور عین، ہے ضمانت زندگی کی حشر تک ذکر حسین۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ بابائے صحافت آغا شورش کاشمیری نے شاہ فیصل کے دور میں 14 دن سعودی عرب میں گزارے۔ اس دوران جنت البقیع کی مس ماریو انہدام نے انہیں بہت مغموم کیا۔ اپنی کتاب شب جائے کہ من بودم میں انہوں نے یہ احوال رقم کیا۔ ایام عزائے فاطمیہ کے موقع پر یہ پردرد اقتباس پیش خدمت ہے۔ کئی لوگ باہر زائروں کے انتظار میں رہتے اور معاوضہ طے کیے بغیر انعام کی توقع پر ساتھ ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈھیریوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کون سی قبر کس وجود مبارک کی ہے۔ جنت البقیع جو خاندان رسالت کے 2/3 افراد کا مدفن، شروع اسلام کے درخشندہ چہروں کی آخری آرام گاہ، اور ان گنت شہدائے اسلام، صلحائے امت، اکابر دین کے سفر آخرت کی منزل ہے، ایک ایسی اہانت کا شکار ہے کہ دیکھتے ہی خون کھول اٹھتا ہے۔ دامن یزداں چاک کرنے کا حوصلہ نہیں، کلاه سلطانی تک رسائی نہیں، اپنا گریبان چاک کرنے سے فائدہ نہیں۔ انہیں ذرا برابر احساس نہیں کہ اس مٹی میں کون سو رہے ہیں۔ رسول مقبول کے لخت پارے ہیں، ان کی نور نظر اور نور نظر کے چشم و چراغ ہیں۔ عرب ہیں کہ قبریں ڈھائے اور محل بنائے چلے جا رہے ہیں۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، بید لرزاں کی طرح کانپنے لگا، دل یوں ہو گیا جس طرح کنویں میں خالی ڈول تھر تھراتا ہے۔ دائیں طرف بنت رسول اللہ، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر و امام جعفر الصادق، بچے ماں کی گود میں ہیں، اور جو کربلا میں رہ گئے تھے ان کی جدائی کا حزن ماں کی قبر سے محسوس ہو رہا ہے۔ شوہر نجف اشرف میں اور باپ وہ سامنے کے بیچ میں چند مکان حائل ہیں۔ دنیا والوں نے مرنے کے بعد بھی دیواریں کھینچ دی ہیں۔ گنبد خضرا کو اس رخ سے دیکھیے سوگوار معلوم ہو رہا ہے اور ویرانی ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے۔ میں ساکت و صامت کھڑا رہا، ہوش گم ہو گئے۔ کیا جواب دیں گے جب رسول اللہ سوال کریں گے، تم نے میری اولاد اور خاندان سے میرے بعد کیا سلوک کیا؟ بنت رسول کی قبر پر میں بے دست و پا کھڑا تھا۔ محویت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہوش رہے نہ حواس، آہ نارسا منجمد ہو چکی یا آنسوؤں کی طغیانی رک گئی۔ گریہ و بکا کے اس عالم میں ان کے ہم سفر ملک عباس نے کہا، آغا صاحب فاتحہ پڑھیے۔ آغا شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ میں پوری طرح ہل چکا تھا۔ کس لیے فاتحہ؟ کیا انہیں
ہمارے ہاتھوں کی احتیاج ہے؟ ہم کیا، ہماری دعائے مغفرت کیا، ہم تو خود ان کے محتاج ہیں۔ ہماری مغفرتیں ان کی بدولت ہوں گی۔ فاطمہ، تو اب بھی کربلا میں ہے، تیرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے تجھے اب تک ستایا، تیری کہانی زخموں کی کہانی ہے، تیرے بابا کی امت نے تیری اولاد کو ہمیشہ ستایا ہے، آج 14 صدیاں ہونے کو ہیں، تیری اولاد قبروں میں ستائی جا رہی ہے، آل رسول شہید ہو گئی، جب تک زندہ رہے معاندوں کی تلواریں نیام سے باہر رہیں، وہ رحلت کر گئے تو ان کے قلم تلوار ہو گئے، آخر ہچکی بند گئی، آنسوؤں کی بوندا باندی موسلا دھار ہو گئی، اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ انہی اثناء میں مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم آغا صاحب کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، جو غم انہدام جنت البقیع میں آپ دیدہ تھے، تو آغا شورش کاشمیری مخاطب ہوئے اور کہا، ان عربوں کو کیا ہو گیا؟ ان مزارات کی بے حرمتی ان کے نزدیک قرآن و سنت ہے؟ کیا انہیں روحوں کے اس سفینے کی عظمت کا اندازہ نہیں؟ جواب آیا، آل سعود کی فرما روائی سے پہلے بدعت، گمراہی اور شرک انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ آغا صاحب نے جواب دیا، منطق کے ڈھیر الگ کیجئے، سوال اتنا ہے، اس بدعت اور اس شدت میں کیا رشتہ ہے؟ گمراہی کو روکنے کی آڑ میں بے حرمتی جائز ہے؟ کیا عشق کا نام عربوں کی لغت میں شرک ہے، یا ان کے ہاں سرے سے یہ لفظ ہی موجود نہیں؟ ان کے دل بھی بنو امیہ ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطنوں، تم نے جنت البقیع میں حل پھروا کر ہمارے دل کے شیشے توڑ دیے ہیں، اور اب ان میں کوئی صدا باقی نہیں رہے گی۔ آغا شورش کاشمیری نے اس غم گساری اور جانسوزی میں شہرہ آفاق اشعار کہے، جو ان کی اسی حاضری کی یادگار ہیں۔ اس سانحہ سے گنبد خضرا ہے پرملال، لخت دل رسول کی تربت ہے خستہ حال، دل میں ٹھٹک گیا کہ نظر میں سمٹ گیا، اس جنت البقیع کی تعظیم کا خیال، طیبہ میں بھی ہے آل پیمبر پہ ابتلا، اس ابتلا کی خاطر کونین ہے نڈھال، سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد کے ہی آس پاس، پورے خلیل سبط پیمبر علی کے لال، جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، اس شخص کا نوشتہ تقدیر ہے زوال، کب تک رہے گی آل پیمبر لٹی پٹی، کب تک رہیں گے جعفر و باقر یوں خستہ حال، از بس کہ ہوں غلام غلامان اہل بیت، ہر لحظہ ان کی ذات پہ قربان جان و مال، کیا یوں ہی خاک اڑے گی مزارات پاک پر، فیصل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔